بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سیاسی خبروں کے حوالے سے ویسے تو ویکنڈ کافی ڈل ہوتا ہے، اس ویکنڈ پہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ کا تبصرہ چاہیے۔ مریم نواز نے شجاع آباد میں جلسہ کیا ہے، راجہ ریاض نے قریشی صاحب کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے، پروفیسر احسن اقبال کی سمجھ جواب دے گئی ہے، اور کیا نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان اب رابطہ بھی ختم ہو گیا؟ دیکھیں، آپ 2-3 چیزیں مس کر گئے۔ اچھا، اون چودھری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نام کیوں رکھا گیا ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ 2 یا 3 ہفتے لگیں گے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونے میں۔ اور تیسری چیز جو آپ بہت اہم ہے مس کر گئے نا، وہ جو تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کیرم کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، غالباً اور بھی ٹیبل ٹینس کے بھی ٹیبل ٹینس بھی کھیل رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے کمر میں تو درد ہوا کرتا تھا جی، وہ تو نیب میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کا سلسلہ، مقدمے کو لٹکانا، وہ سارا چلتا رہا کیونکہ شہباز شریف صاحب تو بڑے بیمار رہتے تھے، جب سے وزیر اعظم بنے وہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو یار آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے درد بھلا کے قوم کی شبانہ روز خدمت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا باہر جا کے قوم نے انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، وہ باہر وہ باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لگتا ہے کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، اور واپس جا کے ہم محنت کریں گے، تو محنت کر رہے ہیں نا جناب، کھیل رہے ہیں، تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں اس بات کی۔ بہرحال اہم خبریں، مریم نواز کا جو جلسہ ہے، لیکن اس جلسے میں انہوں نے بڑا مست قسم کا جوک کیا۔ اچھا، اور جو مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اس کی جو خبر میڈیا کو جاری کی گئی ہے نا، ٹکرز، وہ ٹکرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ رائٹ، الیکشن کی بات بھی ہے اس میں۔ اچھا، پھر پروفیسر صاحب، پروفیسر احسن اقبال ویسے تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، جی، انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا، آئی ایم ایف پیسے کیوں نہیں دے رہا، کیوں نہیں ریویو پورا ہو رہا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کریں گے، کوشش کریں گے کہ سمجھائیں صحیح کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں اکانومی کا رپورٹر نہ ہونے کے باوجود کچھ بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں، وہ سمجھا دیں گے کہ بھیا اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح۔ اور راجہ ریاض صاحب، کیا بات ہے، کمال ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1 by 1 جو ہے نا وہ خبریں ہیں۔ دیکھیں، خبر آئی وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ جی، جب معاملات الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں، نظر تو آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ باٹل نیکس ہیں۔ صحیح۔ اور مسلم لیگ نواز میں نا کچھ اب نئے پرابلمز شروع ہو گئے، اس خبر پہ کام کر رہے ہیں، اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں اس کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر نا اس خبر کا اور ان ٹکرز کا آغاز جو میڈیا کو جاری کیا گیا نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کہا یہ گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ملاقات کی، اور مریم نواز نے نواز شریف کا پیغام وزیر اعظم کو پہنچایا۔ جی، یعنی اب کیا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطہ نہیں ہے؟ بلاک کر کیا دیا انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر انہیں بلاک کیا ہوا ہے؟ جی، ٹیلی فون کالز ٹیپ ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ قسم کا سسٹم ہے نواز شریف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے درمیان کیا کوئی دوریاں ہیں جو رابطہ جو ہے وہ مریم نواز کے ذریعے ہو رہا ہے؟ بار بار تو ذکر کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے کوئی سپیس نہیں بنائی گئی، کیسز نہیں ختم کروائے گئے، ناراض بھی نہ ہو۔ وہ ناراض تو اس بات کے اوپر تھے نا، لیکن اب تو معاملات ان کے سیدھے ہو رہے تھے، ہونا شروع ہو رہے تھے لیکن ہو نہیں رہے۔ اچھا، بہرحال پھر اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اس خبر میں کہا کہ بیانیہ جو ہے وہ نوجوان کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے، منشور کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ اس کے بعد جناب ملاقات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے۔ اچھا، 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن رہے ہوں، لیکن اب جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہو گیا کہ فار دا ریسٹ آف ہز لائف ہی کین سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وہ تو رہے ہیں، تو سلمان شہباز بھی موجود تھے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان ہے۔ Now this is important. بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کا مطلب وہاں پر جو موجود پارٹیاں ہیں، جو باپ ہے یا
دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی جن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، ہاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انہیں کے ساتھ بات کریں، یا JUIF کے ساتھ وہاں پر ہوگا. KP میں کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی تک جو وائبز آ رہی ہیں، اور پنجاب کے حوالے سے تو وہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ پنجاب میں تو ہم کوئی اتحاد نہیں کر رہے، لیکن پیپلز پارٹی کیا سپیس دے گی اس معاملے میں؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحاد بنائے گی، یا تو آپ سرنڈر کر رہے ہیں یہ صوبے، پھر تو سمجھ آتی ہے، ورنہ وہاں پر تو بڑی سٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ انفولڈ ہونی ہیں. راجہ ریاض صاحب جو ہے نا، ان کے 2-3 دعوے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ اس سارے 9 مئی کے معاملات کے بعد جو ایکشن PTI کے خلاف ہو رہا ہے نا، اس کو باقاعدہ گدلا اور داغدار اس کے اوپر کوسچن مارک لگا رہے ہیں. ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ نہیں کرنا کسی نے، لیکن راجہ ریاض صاحب کرتے ہیں. راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی رہائی ڈیل کا نتیجہ. جی اب وہ یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کس کی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور شاہ محمود قریشی کی ڈیل ہوئی ہے؟ کیا حکومت اور شاہ محمود قریشی کی ڈیل ہوئی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کچھ تو بتا. یا حکومت اور عمران خان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ وہ رہائی کے اوپر جو سوال اٹھا رہے ہیں، سوال تو لیجیٹیمیٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرفتار نہیں ہوتے اور گھر چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی معاہدہ کیا ہے. ساتھ ہی وہ ایک پیش گوئی بھی کرتے ہیں، پریڈکشن وہ یہ کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی بالآخر PTI کو چھوڑ جائیں گے. یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. ان کا دعویٰ اب ظاہر ہے کہ اب جن بنیادوں کے اوپر ان بنیادوں کو ہم بہت کھود چکے ہیں نا، تو ہم نہ ہی پہچانے تو بہتر. ہاں نہ پہچانے. نون لیگ کے ٹکٹ کا ان سے سوال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ تو اپنے وعدے پہ قائم ہے، لیکن میں نے ابھی اپنا سیاسی فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے نون لیگ کے ساتھ جانا ہے یا کیا کرنا ہے. یہ اپنی پچھلی تقریر اٹھا کے ایک دفعہ سن لے خود. ہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں جی پہلے خواجہ صاحب، رانا صاحب. ہاں اچھا البتہ ایک چیز انہوں نے اور بڑی انٹرسٹنگ کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے نا، ان کو اگلے 6 ماہ کم از کم نظر نہیں آ رہے. یعنی 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ 2023 تقریباً. سمجھ لیں نا، شدید سردی کے عالم میں اب آپ ظاہر الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور پھر اگر آپ شدید سردی میں نہیں جائیں گے تو اگلے سال کے آغاز میں بھی شدید سردی ہوگی. تو ٹیکنیکلی وہ بات کر رہے ہیں اگلی بہار کا. جی جو بہار آئے گی نا، اسپرنگ سیزن آئے گا، فروری مارچ کے بعد کی وہ بات کر رہے ہیں. بڑا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. حکومت کو کیا اسپیس دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ ہے جناب راجہ ریاض صاحب. انٹرسٹنگ انہوں نے گفتگو کی ہے. اچھا احسن اقبال صاحب پہ آ جاتے ہیں. احسن اقبال کہتے ہیں کہ تمام شرائط پوری ہو گئیں، IMF نویں جائزے میں التواس سمجھ سے باہر ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ تمام ہم شرائط پوری کر چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں التوا کر رہے ہیں. تو وہ بجٹ کے حوالے سے کہا کہ پورے سال کے لیے بنایا، الیکشن کے بعد بننے والی حکومت بجٹ میں رد و بدل بھی کر سکتی ہے. IMF کی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. سمجھ جو ہے نا وہ لوگوں کو آ رہی ہے، اب آہستہ آہستہ آنے لگ گئی ہے. دیکھیں IMF جو ہے وہ آپ یہ بھی جو بات کی جا رہی ہے نا بار بار اسحاق ڈار کی طرف سے، اس کی جیو پالیٹکس اور فلانا، اس کی وجہ سے اٹس اے سمپل تھنگ. انہیں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس پلان آف ایکشن نہیں ہے. صحیح. ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے را مٹیریل کی امپورٹ بند کی ہوئی، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری کا پہیہ روک چکا ہے. صحیح. آپ کی پینٹ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آپ کی سریے کی اسٹیل انڈسٹری کی پروڈکشن جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو آپ کرتے ہیں، سب سے مین سیکٹر ہے ٹیکسٹائل، وہ اپنا ٹارگٹ کوئی 8-9 ارب ڈالر سے مس کر رہا ہے. کہاں آپ نے 25 ارب ڈالر کرنا تھا، کہاں آپ 16 ارب ڈالر کے قریب کلوز ہو رہے ہیں. اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ پہ آپ سال پورا کر رہے ہیں. 15 سے 20% آپ کا جو پچھلے سال کا وہ تھا وہ کم ہو گیا. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. ریمیٹنسز اس وجہ سے کم ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے بینکنگ چینل جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ دوسرے چینل سے پیسے بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا، کیونکہ ان کو ادھر سے ریٹ اچھا مل رہا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ پلان آف ایکشن تو ہے کوئی نہیں. صحیح. آپ ایکسپورٹس بڑھا نہیں پا رہے، نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے کی کوئی امید ہے، نہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھنے کی فی الوقت کوئی امید نظر آ رہی ہے. تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ جو اس تمام وقت کے دوران جس قسم کے فیصلے لیتے ہیں، IMF کے ساتھ آپ نے مس کمٹ کیا. یہ جو کہتے ہیں سارا اٹھا کے عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں کیا غلط ہوا تھا؟ غلط یہ ہوا تھا کہ جب 160 سے 170 پہ پیٹرول جانا تھا، 10 روپے کم کر کے 150 پہ لے آئے.
جی جب بجلی کا یونٹ بڑھنا تھا وہاں پر 5 روپے کم کر دیا. اچھا ہماری جب ملاقات ہوئی اور ہم نے اس کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا, یہ اس کا تو آگے مسائل آئیں گے. خان صاحب کی سائیڈ آف سٹوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں رشیا سے آئل امپورٹ کرنے لگا ہوں, میں ان سے گندم امپورٹ کرنے لگا ہوں, ہماری کراپس بمپر ہوئی ہیں, ہمارے ایکسپورٹ ٹارگیٹس جو ہیں وہ صرف نہ پورے ہوں گے بلکہ ہم ایکسیڈ کر جائیں گے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو ہم مینیج کر لیں گے, ہینڈل کر لیں گے. یہ ان کی سائیڈ آف سٹوری ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ جب آئے اور آپ نے آنے کے بعد جو کچھ کیا, صبح دوپہر شام آپ نے کہنا شروع کیا کہ جناب ملک ہم ریاست پہ اپنی سیاست قربان کرنے آئے ہیں, یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, کیونکہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تھے نا کہ آپ اصل میں کیوں آئے ہیں. جی اور آپ نے اپنی جو وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ بیسیکلی قتل کر چکے ہیں, آپ ڈیل کر کے آئے ہیں آپ. وہ آپ نے بتانا نہیں تھا, آپ نے ڈال دیا اس پہ. جب حکومت کہتی ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا ملک تو کیا ہوتا ہے؟ جی جو بھی بندہ ہے جس کے پاس بے بہا پیسہ ہے اسے پتہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس میں جو بچت ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے اور سونے میں ہوتی ہے. صحیح. جب وہ بائنگ شروع کرے گا ایک دم سے ڈالر کی تو بلیک مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی, ایسکلیٹ کرے گا, ڈالر شارٹ ہو جائے گا, بزنس کرنا چھوڑ دے گا وہ کہ بھائی ملک تو ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے. تو دیکھ لیں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے, جو کٹی کٹا نکلتا ہے وہ نکل جائے, اس کے بعد ہم کام کر لیں گے. تو آپ نے خود اس کو جمود کا شکار کیا. پھر مفتاح اسماعیل نے 4 مہینے کے گیپ کے بعد انہوں نے کچھ سٹیپس جو لینا جون آنورڈ خیر لینا شروع کیے, جن کو انہوں نے کہا کہ ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تو ریویو کروا دیا تھا نا, اگست میں کروا لیا. جب انہوں نے کروا دیا تھا تو جب یہ آئے ہیں واپس نیو یارک سے واپس آئے ہیں اور شہباز شریف ان کو طیارے میں بٹھا کے لائے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی شوشہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر لوگوں کو فون کیے, انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کیا. آرٹیفیشلی جب آپ نے کنٹرول کیا اور مارکیٹ میں جو اوپن مارکیٹ ہے اور آپ کی انٹر بینک ہے اس میں فرق پیدا ہوا, اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ افینڈ ہوا. آپ نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو, موڈیز شوڈ بیہیو. مجھے پتا ہے میرا 25 سال کا 26 سال کا تجربہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا. آپ نے اس وقت تو یو آر شاؤٹنگ ایٹ دا ٹاپ آف یور لنگس, کیونکہ آپ اس وقت لگ رہے تھا کہ سعودی عرب سے بھی کیش انجیکشن آ جائے گا, فلاں سے بھی آ جائے گا, فلاں سے بھی آ جائے گا. ان ممالک نے کہہ دیا کہ آپ آئی ایم ایف پہلے کریں, آئی ایم ایف کے فریم ورک میں آئیں گے تو ہم پیسے دیں گے. آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ان کی گارنٹیز دیں گے تو ہم پیسے دیں گے. وہیں پر معاملہ پھنسا ہوا ہے. ساتھ میں آپ نے یہ کیا کہ آ کے لینڈ کرنے کے بعد آپ نے 7 روپے پیٹرول کی پرائس کم کر دی. الحمدللہ. اب ظاہر ہے کہ عوام کے لیول کے اوپر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے بھائی, بڑی اچھی بات ہے, کم کر دی. آپ کہاں سے کہاں لے گئے تھے, لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذاتی اسحاق ڈار فنومینا کو گلوریفائی کرنے کے لیے اور ہمارے انصار عباسی صاحب کا کالم جسٹیفائی کرنے کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی, آپ نے وہ فیصلے تو معافی مانگنا پڑے گی, وہ پڑ گئے آپ کے گلے. جی یہ جو کہانی ہے نا کہ آئی ایم ایف عمران بھائی, آئی ایم ایف کو تو ڈیل کر لیا تھا نا پھر مفتاح اسماعیل نے, آپ نے خراب کیا نا. اسحاق ڈار صاحب ہیز نو آنسر ٹو اٹ. اور یہ تیسری جو معاملہ ہے وہ یہی معاملہ ہے نا احسن اقبال صاحب, پروفیسر صاحب, کہ آپ کو جو دوست ممالک ہیں ان سے فنڈنگ آپ کو انشور نہیں ہو رہی. وہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے کس لیے دے گا جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس پلان آف ایکشن کوئی نہیں ہے, آپ کو پیسے دینے کے باوجود آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے, آپ دوبارہ جناب اسی طرف جا رہے ہوں گے ڈیفالٹ کی طرف, تو وہ آپ کو پیسے اسی وجہ سے نہیں ہو رہا نا آپ کا. پھر جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں تو اس کہانی کو یہ گھمانے کی. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا. یعنی یہ بیٹھے ہوئے تھے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, یہ اس پروگرام میں جناب کو ہوسٹ نہیں سلیم صافی کے ساتھ تھے. 10 بجے کی سلاٹ میں تھی. ہاں 10 بجے کی اس میں وہ ہوتے ہیں. اچھا جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں نفرت اور ملک میں عدم استحکام کے آرکیٹیکٹ چیئرمین تحریک انصاف ہیں. 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی, ساری منصوبہ بندی زمان پارک میں کی گئی. دیکھیں 9 مئی کو اب نا 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. رانا صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آواز میں یہ ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے اس سارے کو پلان کیا, ہی واز دا ماسٹر مائنڈ, انہوں نے ڈائریکٹ کیا یہ جو آگ لگانا ہے یہ تمام واقعات. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ پھر کس بات پہ رکاوٹ ہے. یہ دیٹ ریزز سم کوسچنز. انٹیریئر منسٹر ہے اس ملک کہ اگر وہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ کا شجاع آباد کا جو جلسہ ہے, جی
اس میں مریم نواز صاحب نے ویسے تو بہت گفتگو کی, وہ میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی مل گیا تھا, جو انکلز ہیں انہوں نے بڑے زبردست چست جملے جو ہے وہ لکھ کے دیے, انہوں نے وہ تمام جملے برسائے. پولیٹیکل جلسے ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ جلسہ تھا جس میں کچھ نئے جملے بھی تھے, لیکن مریم نواز صاحب نے ایک بڑا زبردست جوک کیا اس میں. جی, کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد ملک ٹیک آف کرے گا, اس سے پہلے کوئی چانس. یعنی کہ انکل نے بٹھا دیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا اس نے ٹیک آف کرنا ہے جب نواز شریف واپس آ جائیں گے. اب کوشچن یہ, ویسے تو بہت ساری باتیں کی ہیں, ویڈیو طویل ہو جائے گی, صرف اس ایک سنگل فیکٹر کے اوپر نا کہ نواز شریف کی واپسی. دیکھیں ایوری سنگل پرسن نوز کہ اس گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف کے اپروول سے, صحیح, انہوں نے اپنی ٹیم بٹھا کے کیا. اس کو وہاں سے لنڈن میں یوں سمجھیں کہ اس وقت ایک پاکستان کنٹرول روم بنا ہوا ہے. اچھا, وہ جو ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نہیں ہیں, یا جو بھی وہ اس کی کہانی سناتے ہیں الحمدللہ وہ نہیں کہ ہاں نہیں وہ پھر بعد میں کہہ دیا نا ہمارے ہیں, یا جو بھی کوشچن ہے جنہیں چھوڑ دیں اس کو نا, اس کو ہٹا دیں. ان کے لیکن لائق سے بیٹے نے کہہ دیا تھا کہ انہیں اپارٹمنٹس میں ماسٹر کنٹرول روم بنایا ہوا ہے جہاں سے وہ ہر چیز کرتے ہیں. جی, میٹنگ کوئی زیادہ مسئلہ پھنس جاتا ہے تو یہ سارے لوگ جا کے وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے یہاں تک کہا تھا کہ جب وہ پیٹرول بڑھانے کی بات ہوئی تو میاں صاحب اٹھ گئے میٹنگ سے. انہوں نے کہا بیٹھ گئے ہوں گے, نہیں اٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ اٹھ گئے کہ ایوری بڈی نوز کہ تمام فیصلے وہ کر رہے ہیں. کہانی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, صحیح, آپ لوگوں کو بیسیکلی بیوقوف بنانے کے روزانہ کو نئے بہانے ڈھونڈتے ہیں. مطلب وہ جس طرح لطیفہ نہیں ہے کہ ایک سردار صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے, سامنے کیلے کا چھلکا پڑا تھا, پاؤں آیا, وہ پھسل گئے, گر گئے. اگلے دن پھر جناب چھلکا پڑا ہوا تھا, ان کو چھلکا تو نظر آ گیا, انہوں نے کہا کہ آج پھر پھسلنا پڑے گا. ویسے ہی پٹھانوں پہ ہو آج پھر پھسلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یہ بہرحال یہ جو ہے نا وہ لطیفہ ہے. تو اب بات یہ کہ آپ بہانہ جو ہے وہ آپ ایسے ایسے گھڑتے ہیں, ایسی چیزیں سناتے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ حکومت میں, آپ ابھی بھی حکومت میں, اور ایسی ویسے نہیں دھڑلنے والی حکومت ہے. عمران خان پیارا ہوا کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, ورسز 14 جماعتیں ہیں, ان کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ کے لیے تو جناب ہر چیز, سب کا سیاسی ایکسپیرینس ملا ہے نا تو 500 سال سے زیادہ بنتا ہے. بالکل, یہ سارے کے ساری یہ جماعتیں, اور ایک طرف 26 سال کا ایکسپیرینس ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو سال ہر سال سے سیاست کر رہی ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن اب تان یہاں پر آ کے ٹوٹتی ہے کہ ٹیک آف جو ہے نا ملک نے وہ تب کرنا ہے جب میاں صاحب یہاں آئیں گے. اب میاں صاحب کے پاس کون سی وہ گیدڑ سنگھی ہے, کون سا وہ نسخہ کیمیا ہے, کون سے وہ جراحی کے آلات ہیں کہ وہ سب کچھ یہاں پر آگے ٹھیک کر دیں گے. سو دس از ونس اگین آپ ٹائم گین کرنے کے لیے پھر کہانیاں سنا دیتے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو ون ٹرسٹ آف دا پیپل. لیکن لیٹ می ٹیل یو, آپ نے جو مرضی کر لیا نا, PMLN, آئی ڈاؤٹ, مجھے بہت حیرانی ہوگی اگر لوگ جانے کے بعد, میں حیران ہوں گا اس بات کے اوپر, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ لوگ جناب جب بھی الیکشن ہوتا ہے نا, 6 مہینے بعد ہوتا ہے, 3 مہینے بعد ہوتا ہے, 10 مہینے سال بعد ہوتا ہے, جو کچھ ہوا ہے نا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ بیلٹ باکس پہ افیکٹڈ پارٹی ہوگی نا وہ مسلم لیگ نواز ہو. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.